کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کی نیست ہونے والی سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اس طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، بخش دے کہ آج تیرا کلام پھر ہم سے بات کرے، تیرا پاک روح پھر ہم سے بات کرے، اور اے خداوند ہم تیرے کلام سے ترقی اور تسلی پائیں، خوشی اور شادمانی پائیں، اور بخش دے کہ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم بڑھیں۔ اے خداوند اس اچھی، خالص اور روحانی غذا کے وسیلے سے ہم بڑھیں اور یسوع کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں۔ اس سارے وقت میں اپنا جلال ظاہر کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ کرنتھیوں کا خط ہے، ہم نے اس کو شروع کیا، اس کا تعارف ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسی کلیسیا جس میں مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، ایک نہیں ہے۔ گلتیہ کی کلیسیاؤں میں ہمیں ایک ہی بڑا مسئلہ نظر آیا تھا، لیکن یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، اور پولس رسول کے سامنے شاید وہ خلبے کے گھر سے آیا ہوا وہ خط ہے جس پر وہ ٹک مارک کرتے جا رہے ہیں، ایک مسئلے کا جواب دے کر اس کو ٹک مارک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلے 4 ابواب میں جس مسئلے پر وہ بحث کریں گے وہ ہے تفرقے، کلیسیا میں گروہ بندی، گروپنگز ان دا چرچ، پرسنالٹی کلٹس ان دا چرچ۔ لیکن جیسا کہ پالوس کا وتیرہ ہے، وہ آرگومنٹ کو بلڈ کرتا ہے، وہ کئی دفعہ ایک بات کو چھوڑ کر کسی اور بات کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر واپس اسی بات پر آ جاتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ پر سے تفرقوں کی بات پھر تیسرے اور چوتھے ابواب میں بھی ہوگی، لیکن بیچ میں پولس رسول اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم انسانوں کے پیچھے کیسے چلنے لگ گئے، کیونکہ ہم نے تو اپنی حکمت سے تمہیں کچھ نہیں سکھایا تھا۔ اور پولس نے کہا میں نے تو بڑے ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، تھر تھراتے ہوئے تمہارے درمیان منادی کی تھی، اور منادی بھی کس کی تھی؟ صرف اور صرف مسیح مصلوب کی تھی۔ تو پھر بیچ میں پولس کیسے آ گیا، اور بیچ میں اپلوس کیسے آ گیا، اور بیچ میں کیفا کیسے آ گیا؟ The church belongs to its founder, and that is
Jesus Christ our Lord. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے حکمت کے دل لبھانے والی باتوں سے تمہیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. We brought the gospel to you in utter simplicity. ہم نے بالکل خاکسار ہو کر تمہارے درمیان منادی کی اور ہم نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے وہ سارا عرصہ تمہارے درمیان گزارا. تو تم لوگوں کی حکمت کے پیچھے کس طرح سے پڑ گئے، یا تمہارے دل میں پرانے جو جن چیزوں میں تم نے زندگیاں گزاری تھی وہ خیالات کیسے آ گئے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ پولس نے کیا بتایا ہمیں پہلے چیپٹر میں کہ خدا نے اس جہاں کے کمزوروں کو، بے وقوفوں کو، ناتمانوں کو، کمینوں کو، یہاں تک پولس رسول نے کہا کہ جن کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا، ان کو خدا نے چن لیا. اور کس لیے چن لیا؟ کہ پھر وہ اس جہاں کے حکیموں کو، اس جہاں کے فلاسفرز کو، اس جہاں کے اوریٹرز کو وہ شرمندہ کر سکے. اور سلیمان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہمیں بے وقوفی میں بلایا تو ضرور گیا ہے، ہم بے وقوف ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن خدا نے ہمیں بے وقوفی میں چھوڑا نہیں. God doesn't want us to stay in that mirth. اس گرٹ میں خدا ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتا. He wants to take us out of there. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر وہ جو خدا کی طرف سے جو حکمت ملتی ہے وہ کیسے بڑوں بڑوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ we should go out and say کہ جی ہم نے دوسروں کو شرمندہ کرنا. No, that is not the aim. لیکن اگلے زچ ہو جاتے ہیں خدا کی دی ہوئی حکمت کے سامنے. اور یہی تھیم لے کر وہ اب اس پورشن میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا وہ یہ بات کرتا ہے 6 آیت میں، پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں. جب اسٹریٹ ایونجلزم کرتے ہیں، جب منادی کرتے ہیں، جب مناظرہ کرتے ہیں تو سمپلسٹی کے ساتھ اس جہاں کی حکمت کی باتیں اس میں شامل نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف مسیح مصلوب کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کیا وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو ٹھوکر کا باعث ہے، وہ تو بے وقوفی ہے دنیا کے نظروں میں. پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگ اسی مسیح مصلوب پر ایمان لے کر آئیں. جب پطرس پینتیکوست کے دن کھڑا ہوا وعظ دینے کے لیے، تو جب لوگوں کے دل پر چوٹ لگی انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا اسی کے نام میں، ہے نا، جس کو تم نے مصلوب کیا تھا اسی کے نام میں. He was rubbing some salt into their wounds. اسی کے نام میں اب بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جب ایمانداروں میں بیٹھتے ہیں، جب کاملوں میں بیٹھتے ہیں جن کو خدا نے اپنی حکمت دے دی ہے، پھر ہم حکمت کی باتیں کرتے ہیں، not with the world. کیونکہ وہ وہاں پر دنیا کی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں which is diametrically opposite to the wisdom of God. تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں. We preach and we teach with the wisdom that comes from God Almighty. بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کر دی تھی. کہ ہم خدا کی پوشیدہ حکمت کے بھید جو اب پوشیدہ نہیں رہے، جو یسوع مسیح میں ظاہر ہو گئے، وہ پولس کہتا ہے اب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی.
اگر دنیا خدا کی حکمت کو سمجھ جاتی تو پولس کہتا ہے وہ جلال کے خداوند کو کبھی مصلوب نہ کرتے. چونکہ دنیا نے نہیں سمجھا، اس لیے پولس کہتا ہے پھر خدا کو یہ پسند آیا کہ ہم مسیح مصلوب کی منادی کریں ان کے درمیان جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، اور بڑی سادگی کے ساتھ، الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں، اس دنیا کی حکمت کے ساتھ نہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے انجیل کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیں. اور پھر اب اگلے حصے میں وہ بتائے گا اس حکمت کی سورس کیا ہے. Where does this wisdom come from؟ 10ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے. اس طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ڈسکس کروں، ایک دو ایگزامپلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. صدر عدالت سنہیڈرن، ربی اور فقیہ اور فریسی اور کاہن، اور جو اس کا پیٹرن ہوتا تھا، اس کا جو چیئر پرسن ہوتا تھا وہ سردار کاہن ہوتا تھا. 71 لرنڈ پیپل جو اس کونسل میں بیٹھتے تھے، سنہیڈرن میں بیٹھتے تھے. جب اعمال کے 4 باب میں پطرس اور یوحنا کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب پطرس اور یوحنا نے بولنے کے لیے منہ کھولا، every one of them was dumbfounded. Every one of them was dumbfounded. اور کیوں تھے؟ تعجب کیوں کرنے لگے؟ ان کا یہ تو ان پڑھ مچھیرے ہیں، ان میں یہ حکمت کہاں سے آ گئی؟ سرپرائز سرپرائز. پطرس کی خطوط پڑھ لیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کسی ان پڑھ مچھیرے کے لکھے ہوئے خطوط ہیں، یہ اس کے خیالات. پولس تو بہت پڑھا لکھا تھا. پطرس کے خطوط پڑھ کے دیکھیے. 6 باب میں اعمال کے استفنس کا ذکر ہے. لبرتینیوں کی جو عبادت گاہ تھی، وہاں پر اس کی بحث چھڑ پڑی یہودیوں کے ساتھ، اور وہ روح میں اور روح سے بھرا ہوا کلام کرنے لگا، بولنے لگا، بحث کرنے لگا. تو وہاں لکھا ہے اس کی روح اور کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. اسٹیفنس کو کس کام کے لیے چنا گیا تھا؟ کہ وہ بیواؤں کے مسئلے چرچ میں حل کرے گا. لیکن جب وہ کھڑا ہوا عبادت گاہ میں، there was no match at all. اور جو مناظرے کر سکتا تھا، پولس پڑھا لکھا، کتنے ربیوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے سیکھا تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو خوف سے تھر تھراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہوں، لیکن جب کلیسیا میں آتا ہوں، جب کاملوں میں آتا ہوں، تو پھر میں حکمت کی باتیں ضرور کرتا ہوں. اور یہ حکمت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا، میں نے کہا نا، خدا بے وقوفی کی حالت میں ہمیں بلاتا تو ضرور ہے، لیکن اس حالت میں چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنا پاک روح دے دیتا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ خدا کے طے کی باتیں، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دا بینگ آف گاڈ. اگر کوئی خدا کی ذات کو ہم تک پہنچا سکتا ہے تو وہ خدا کا پاک روح ہے، کیونکہ وہ خدا کے دل کی باتیں، خدا کے تہ کی باتیں جانتا ہے. اور اس کی السٹریشن کے طور پہ وہ کہتا ہے
کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کی سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ عزیزو، ہم ایک ثالوث خدا میں ایمان رکھتے ہیں، ٹرائیون گاڈ۔ ہم باپ میں، بیٹے میں اور روح میں ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے اشرف المخلوقات کو بنایا، آدم کو بنایا، تو اس کو بھی 3 چیزوں کا مرکب بنا دیا۔ آدم کا بھی ایک جسم تھا جو کہ نظر آتا ہے، آدم کی ایک جان تھی، اور اس کو آگے چل کے پولس نفسانی کہے گا، نفس کہے گا، اور اہل اسلام بھی شاید اس کو نفس کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہ جان ہماری کیا ہے؟ وہ ہمارا انٹیلیکٹ ہے، ہمارا شعور ہے، ہماری عقل ہے، اور اس میں ہمارے ایموشنز بھی شامل ہیں۔ عبرانی زبان میں دل جو تھا وہ انٹیلیکٹ کا مرکز تھا، شعور کا، فیکلٹیز کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تو ایک ہمیں جسم دیا جو کہ سب کو نظر آتا ہے، جسم ہے گوشت پوست کا بنا ہوا۔ ایک ہمیں جان دی جو ہمارا انٹیلیکٹ ہے، جو ہمارے ایموشنز ہیں ہمارے اندر۔ اور پھر لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، نوما، رواخ، اس نے روح پھونک دی اس میں، تو آدم جیتی جان ہوا۔ پھر ہمارے اندر ایک روح ہے جو زندگی ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اینڈ وہ روح جو ہے وہ ہمارا کور ہے۔ اور پولس کہتا ہے دنیا سے تو ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، اپنی روح سے کوئی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ ہمیں پتا ہے ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جس طرح ہماری روح، انسان کی روح پورے بینگ کو جانتی ہے، اسی طرح خدا کی روح جو ہے وہ خدا کو جانتی ہے۔ تو باغ عدن میں باپ نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، اور ہمیں یہ زندگی مل گئی بیہائنڈ کلوز ڈورز، ہے نا؟ ایسٹر والے دن جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو شام کے وقت وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، لاک ڈاؤن میں وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور اس نے کہا رل ان پر پھونکا اور کہا کہ رل قدس لو۔ یعنی اس دن کے بعد سے پھر انسان میں صرف اپنی روح نہیں تھی بلکہ خدا کی روح نے بھی اس میں آ کر بسیرا کر لیا۔ اور جب خدا کے روح نے آ کر بسیرا کر لیا تو پھر ہمیں دیکھیں وہ شخصیت ہمارے اندر آ گئی جو خدا کی تہ کی باتیں جانتے۔ تو وہ حکمت جو خدا کی حکمت ہے وہ ان پڑھوں میں اور نالائقوں میں اور غریبوں میں اور کمزوروں میں اور کمینوں میں کیسے آ جاتی ہے؟ یہ خدا کے روح کا فیض ہے جو ہمیں حاصل ہوگا۔ So if we get the wisdom of God, it is through the agency of the Holy Spirit. مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ تو چھٹے باب میں پھر آگے چل کے پولس رسول ہمیں بتائیں گے کہ جب خدا کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم اس کا مقدس بن جاتے ہیں، اس کا گھر بن جاتے ہیں۔ We become one with God۔ جب خدا کا روح اور ہماری روح مل جاتی ہیں آپس میں تو we become one with God۔ We can then think with the wisdom of God۔ پھر ہم اس جہاں کی عقل سے نہیں سوچتے، اس جہاں کی حکمت سے نہیں سوچتے، بلکہ ہم پھر خدا کی حکمت کے وسیلہ سے سوچتے ہیں۔
اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. So the differentiating factor between our old self and our new self is the Spirit of God, which takes up residence within us. جب خدا کا روح ہمارے اندر رہنے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر ہم فرق ہو جاتے ہیں، جیسے ہم تھے ہم اسے مختلف ہو جاتے ہیں. مگر نفسانیہ، تو جیسے ایک روحانی آدمی جس میں خدا کا پاک روح ہے، تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں ایک نفسانی آدمی بھی ہے نا. نفسانی آدمی کون ہے؟ جس کے پاس جسم بھی ہے، جس کے پاس اس کی جان بھی ہے اور اپنی روح بھی ہے، لیکن مسنگ فیکٹر کیا ہے؟ اس کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، اس کے پاس روح القدس نہیں ہے. وہ شخص نفسانی ہے. دا نیچرل مین، جس کو وہ انگریزی میں کہتا ہے کہ وہ نیچرل ہے، وہ روحانی نہیں ہے. مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتے ہیں. Go out in the street and tell someone about the crucified Messiah. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بری بات بھی سنیں گے. مسیح پر ایمان لانے کے لیے خدا کا روح اندر سے قائل کرتا ہے. نفسانی آدمی ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں جب خدا کا روح ہمارے اندر آ کر بسیرا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. کیا ہوتا؟ یسوع کسی کی سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو رد کر دیا. وہ کسی کی سمجھ میں آیا نہیں. آسان حل کیا تھا؟ مار ڈالو، شاگردوں کو ختم کر ڈالو، ہے نا، کیونکہ ان کی وجہ سے دنیا الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی ہے. The world has turned upside down because of their preaching. مار ڈالو ان کو بھی، جس کو کہتے ہیں سیاپا ہی مکاؤ. روحانی آدمی دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ دنیا نفسانی لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس خدا کا روح نہیں ہے. اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پر ایکسپلینیشن بھی دے دوں. مسیحت میں روحانی ہونے کا مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد کے مذاہب بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی جب بندہ بہت زیادہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ حلیہ بنا لیتا ہے ایسی شخصیات کا جو بہت عبادت گزار، تو لوگ کہتے ہیں جی کتنا روحانی شخص ہے. بائبل مقدس کے مطابق وہ روحانی نہیں ہے، وہ اب بھی نفسانی. بائبل مقدس کے مطابق روحانی شخص کون ہے؟ وہ جس میں خدا کا روح بستا. And we have to make this distinction. ہماری ڈیفینیشن ہی اسپرچل بینگ کی فرق ہے. وہاں لوگ اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم خدا کے پاک روح کے وسیلے سے جو ہمارے اندر رہتا ہے ہم روحانی ہوتے ہیں. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے؟ اس کی حکمت، اس کی عقل It's beyond human comprehension. لیکن کون آ کر ہمیں وہ باتیں سمجھاتا ہے؟ خدا کا روح. کون سا روح؟ جو خدا کے تحت کی باتیں جانتا ہے. So it's a chain of events that is taking place here. اور آخر میں کتنی خوبصورت بات کر دی پالوس نے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے.
رومیوں کے خط میں کیا کہا 12ویں باب میں؟ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے. دیکھیں جب روح آتا ہے نا تو وہ جسم پر بھی اور ہمارے جان پر بھی افیکٹ کرنے کی کوشش کرتا. وہ ہماری عقل کو بھی نیا کر دیتا. لیکن دیر از اے پروویزو ہیئر، اگر ہم اس کو کرنے دیں تو. سو واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کہ ہماری عقل بھی نئی ہو جائے، ہماری سوچ نئی ہو جائے. اور جب ہماری سوچ نئی ہو جائے گی تو پھر ہم مسیح کی طرح بننا شروع ہو جائیں گے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. اب ایک سوال ضرور ذہنوں میں ابھرا ہوگا کہ جس کے پاس خدا کا جو نجات پا گیا، جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا، جس کے پاس خدا کا روح آ گیا، کیا وہ سارے روح کے مطابق رہتے ہیں؟ نہیں. میں نے ابھی آپ کو 3 کمپوننٹس بتائے تھے، جسم، جان اور روح. یہ ہو سکتا ہے جیسے کرنتھس کی کلیسیا میں ہو رہا تھا، وہ ایک ایسے مذہب سے آئے تھے جہاں پر حرام کاری کی اجازت تھی. اٹ واز کیا کہنا چاہیے، اس کو الاؤ کیا گیا تھا. ان میں سے بہت سارے بپتسمہ لے چکے تھے. they were born again Christians and yet they could not deny the lusts of the flesh. یعنی وہ جسم کی خواہشات سے باہر نہیں نکل پائے. ایسے مسیحوں کو کارنل کرسچنز کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو ابھی بھی اپنے جسم کی مانتے ہیں. ایک اور طرح کا مسیحی بھی ہوتا ہے، اور وہ مسیحی وہ ہے جو کہ اپنے خیال، اپنے ایموشن سے چلتا ہے. اور زیادہ تر آج کی کلیسیا میں زیادہ تر تعداد ان کی ہے. ہم کسی چرچ I felt very good in the church this morning, I was really blessed. فیلنگ کی بات ہو رہی. I don't want to go to that church کیونکہ وہاں مجھے بلیسنگ نہیں ملتی، وہاں مجھے مزہ نہیں آتا. مزے کی بات ہو رہی ہے، ایموشنز کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈر کے عبادت کرتے ہیں، وہ ڈر کے دعا کرتے ہیں کہ آج میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا آج کوئی برا واقعہ میرے ساتھ نہ پیش آ جائے. خوف میں رہتے ہیں. یہ زیادہ تر مسیح ہیں جو اس کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں. اور پھر وہ مسیحی بھی ہیں جو خدا کے روح کے تحت، خدا سے پائی ہوئی حکمت کے تحت ہیں. سب بورن اگین، یہ نہیں ہے وہ بپتسمہ یافتہ ہیں، وہ نجات پا چکے ہیں. لیکن ڈرائیونگ فورس کیا ہے ان کے پیچھے؟ اگر ان کا جسم ڈرائیونگ فورس ہے تو پھر وہ جسم کے کام کریں گے. اگر ان کی سول، جان، ان کا نفس وہ نفسانی ہوں گے تو پھر وہ اپنی فیلنگز سے چلیں گے، اپنے ایموشن سے چلیں گے. لیکن جو اسپرچول کرسچن ہوگا، جس نے خدا کے روح کو الاؤ کر دیا کہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہو، تو پھر وہ خدا کے احکام کے تحت، خدا کی حکمت کے تحت چلے گا. سو ویری پروفاؤنڈ، بہت گہری باتیں پولس رسول نے یہاں پر بتائی ہیں. ہم دنیا کی حکمت سے نکل کر جب مسیحی ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی حکمت ملتی ہے. ایجنسی کیا ہے؟ خدا کا پاک روح ہے. جب خدا کا پاک روح آ جاتا ہے تو پھر ہم خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس روح کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں تو پھر ہم نفسانی نہیں رہتے، ہم روحانی ہو جاتے ہیں. We become spiritual beings and that is what we need. تو اسپرچول بینگ جو ہوگا وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میں پولس کا ہوں یا میں اپلوس کا ہوں یا میں کیفا کا ہوں یا میں مسیح کا ہوں. وہ تو ڈویژنس کی بات نہیں کرے گا نا چرچ میں.
تو بات وہی چل رہی ہے پیچھے، بیک گراؤنڈ میں بات ڈویژنس کی چل رہی ہے، پالوس اپنا آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دی ہوگی۔ سو اسٹے بلیسڈ، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔